السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 14 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ چین کے وزیر اعظم لی چیانگ پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وہ اپنے 4 روزہ دورے میں وفود سے ملاقاتیں کریں گے اور یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر اعلیٰ حکام نے چین کے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منگل اور بدھ کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس رہا ہے۔ اس اجلاس کی تیاریاں جاری ہیں اور اسلام آباد کی سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں روس اور چین کے وزرائے اعظم، بھارت کے وزیر خارجہ سمیت کئی عالمی رہنما شریک ہوں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں چین، بھارت، روس، پاکستان، ایران، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور بیلاروس شامل ہیں، جبکہ 16 دیگر ممالک مبصر یا ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے مطابق بنوں کی پولیس لائنز میں دہشت گردوں کے حملے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 5 حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں میں پشاور سے لاپتہ ہونے والا ایک شخص بھی شامل ہے، جبکہ دیگر دہشت گردوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ قبائلی ضلع خیبر کی تحصیل جمرود میں پشتون تحفظ تحریک PTM کے زیر اہتمام 3 روزہ جرگے کے اختتام پر اعلان کیا گیا ہے کہ اگر دہشت گردی میں ملوث قوتیں 2 مہینوں کے اندر پشتونوں کی سرزمین سے نہ نکلیں تو جرگے میں تشکیل دی جانے والی 80 رکنی کمیٹی ان کے خلاف لائحہ عمل طے کرے گی۔ اختتامی سیشن میں وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی بھی شریک ہوئے۔ پاکستان کے شہر کراچی کے پولیس حکام نے اتوار کو سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے احتجاج کے دوران مظاہرین کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر 11 اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ سندھ پولیس کے ترجمان علی راشد نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ صورتحال کو مس ہینڈل کرنے والے پولیس اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے۔ جنگ زدہ علاقے غزہ کے 27 گئے ہیں۔ یہ فلسطینی طلباء میڈیکل کے طالب علم ہیں جو اپنی ڈگری مکمل کرنے کے لیے مصر کے راستے پاکستان پہنچے ہیں۔ لاہور پہنچنے پر غیر سرکاری تنظیم الخدمت فاؤنڈیشن نے طلباء کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ گزشتہ روز قاہرہ میں پاکستان کے سفارت خانے نے بتایا تھا کہ غزہ سے تعلق رکھنے والے یہ طلباء لاہور پہنچ کر اپنی باقی تعلیم مکمل کریں گے۔ امریکہ اور پاکستان کی بحری افواج نے بحیرہ عرب میں مشترکہ مشقوں کا انعقاد کیا ہے۔ ان مشقوں میں پاکستان کے جہاز PNS بابر جبکہ امریکی جہاز USS اوکین شریک ہوئے ہیں۔ اس دوران مختلف آپریشنز کا مظاہرہ کیا گیا۔ بھارت نے کینیڈا کی طرف سے اس سفارتی ابلاغ کو مسئلہ خیز قرار دیا ہے جس میں بھارتی ہائی کمشنر اور دیگر سفارتکاروں کو ایسے افراد قرار دیا گیا ہے جو تحقیقات کے لیے ضروری تھے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اب یہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ اپنے سفارتکاروں کے خلاف من گھڑت الزامات لگانے کی کینیڈین حکومت کی ان تازہ ترین کوششوں کے جواب میں مزید اقدامات کرے۔ نئی دہلی کا کہنا ہے کہ یہ مراسلہ اتوار کو موصول ہوا ہے۔ مہاجرین کی بین الاقوامی تنظیم IOM کا کہنا ہے کہ ایران سے واپس آنے والے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور جنوری سن 2023 سے جولائی سن 2024 تک 1.7 ملین ایسے افغان باشندے ایران سے افغانستان واپس آئے جن کے پاس کاغذات نہیں تھے۔
ان میں سے 60% کو جبرن واپس بھیجا گیا ہے۔ اسی دوران کابل میں ایک کانفرنس میں طالبان حکومت کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانکزئی نے کہا کہ ایرانی میڈیا سیاستدان ملک میں افغان مہاجرین کے بارے میں غلط معلومات پھیلا رہے ہیں اور افغان مہاجرین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو جدید میزائل ڈیفنس سسٹم فراہم کا اعلان کیا ہے، جسے آپریٹ کرنے کے لیے 100 امریکی اہلکار بھی کیے جائیں گے۔ گزشتہ برس حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں یہ پہلا موقع ہے جب امریکی اہلکار اسرائیل میں تعینات کیے جائیں گے۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری میجر جنرل پیٹ رائڈر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے وزیر آسٹن کو احکامات دیے ہیں کہ اسرائیل کو تھاٹ سسٹم اور اس کا عملہ فراہم کیا جائے۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے اتوار کی شب اسرائیل کے ایک فوجی اڈے پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے پیر کو حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حزب اللہ نے بنیامین علاقے سے متصل فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 فوجی ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے گولانی بریگیڈ کیمپ پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ طبی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں زخمی 67 افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جن میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ غزہ کے الاقصی ہسپتال کے صوبے اسرائیلی فوج نے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ فوج کے مطابق اس نے حماس کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ حماس تردید کر چکی ہے کہ وہ عام شہریوں کے لیے مخصوص مقامات کو کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں کرتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پیر کو مسقط میں ایران کی حمایت یافتہ یمنی حوثی تحریک کے ایک اعلیٰ عہدیدار محمد عبدالسلام سے ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ نے عراقچی کے حکومت کے دورے کے دوران ان کی بات چیت کی تصاویر بھی جاری کی ہیں۔ اتوار کے روز ایران نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جنگی صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، لیکن جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے ہیں۔ امریکہ میں پیر کو کولمبس ڈے اور آبائی امریکی باشندوں کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں تعطیل ہے، جس کا آغاز 1971 میں کیا گیا تھا۔ امریکہ میں ہر سال اکتوبر کے دوسرے پیر کو یہ دن منایا جاتا ہے، جس کی مناسبت 12 1492 کے اس دن سے ہے جب اٹلی کے مہم کولمبس نے اس خطے میں قدم رکھا تھا، جسے دنیا اب امریکہ کے نام سے جانتی ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر میسور میں رنگ برنگ ملبوسات پہنے ہزاروں نے مذہبی تہوار میسور دسہرہ کی تقریبات میں شرکت کی۔ 10 روزہ تقریبات کے آخری دن ہندو دیوی چامنڈیشوری کی پوجا کی گئی اور ان کی مورتی کے ہمراہ یاترا کی گئی۔ ان کا مندر بھی میسور میں ہے۔ یہ مذہبی تہوار ہندو دیوی کی ایک راکشس مہیشاسور کے خلاف فتح کی خوشی میں منتا ہے۔ لارنس بشنوئی گینگ نے سیاسی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رہنما اور بزنس مین بابا صدیق کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ گینگ کے ایک ممبر کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بابا صدیق کو اداکار سلمان خان اور داؤد ابراہیم جیسے انڈر ورلڈ شخصیات سے مبینہ روابط کی وجہ سے نشانہ بنایا ہے۔ بابا صدیق کے قتل کے بعد سلمان خان کے اپارٹمنٹ کے باہر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ امریکہ کی خلائی کمپنی اسپیس ایکس نے اپنے سب سے بڑے اسٹار شپ کی پرواز اور ریاست ٹیکساس میں لانچ پیڈ پر بحفاظت واپسی کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ راکٹ کا اگلا حصہ تجربے کے لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد سمندر میں گر گیا تھا۔
शिप की मदद से नासा के खलाबाजों के चांद पर जाने का इम्कान है। ये रॉकेट 100 टन वजन खला में ले जा सकेगा। और अब एक ऐलान। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।